محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد بیٹا جلدی سے گھر پہنچو، تمہارے ابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ابھی دکان پر 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ گھر سے فون آ گیا۔ میں فوراً گھر بھاگا تھا اور وہاں پہنچ کر مجھ کو معلوم ہوا کہ ابا دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے ابا جان الیکٹریشین تھے۔ پچھلے ماہ ان کو کسی بلڈنگ میں کام کرتے ہوئے شدید بجلی کے جھٹکے لگ گئے تھے اور وہ بہت بری حالت میں ہسپتال پہنچائے گئے تھے۔ کئی روز مسلسل علاج کے بعد جب انہیں گھر بھیجا گیا تو ڈاکٹروں نے کوئی تسلی کی بات نہیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ شاید وہ ساری عمر چارپائی پر ہی گزارتے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی اور مجھے تھوڑا بہت ہی بجلی کا کام کاج آتا تھا۔ مجبوراً میں نے ابا جان کی دکان سنبھال لی اور اماں کو اب اس کام سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، لیکن گھر والوں کا پیٹ بھی تو بھرنا تھا نا۔ میں بت بنا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ مجھے محلے کے بزرگ اٹھا کر باہر لے گئے تاکہ قبر اور تدفین کے انتظامات کیے جا سکے، اور میں چپ چاپ ان کے ساتھ لگا رہا۔ غسل کے بعد جب میں ابا کو ان کی آخری منزل کی طرف روانہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ابا جان مجھ سے التجا کر رہے ہوں کہ میں ان کے بچوں کو بے سہارا نہ چھوڑوں۔ کچھ محلے والوں اور رشتہ داروں کی باتیں میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ رہی تھی کہ عابد علی بھری دنیا میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اکیلا چھوڑ گیا، اور بھلا وہ کیسے دنیا کا مقابلہ کرے گا اور کیسے اپنے خاندان کو سنبھالے گا۔ بڑی مشکل سے ماں اور بہنوں سے اپنے ابا کی چارپائی چھڑوا کر میں جنازے کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ میرے ہاتھ میں میرے 7 سال کے بھائی کا ہاتھ بھی موجود تھا۔ قبرستان تک میں ابا جان سے باتیں کرتا گیا۔ تدفین کے بعد کافی دیر تک ان کا سرہانہ پکڑ کر بیٹھا رہا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ سب کیسے کر پاؤں گا، اور پھر تھک ہار کر میں گھر واپس پہنچا تو گھر والوں کو سنبھالتے سنبھالتے میں خود ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا اور میں چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے گھر کا بڑا بن گیا تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، رضیہ اور سلطانہ۔ دونوں کی شادی کے لیے ابا جان نے اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کر رکھی تھی، اور اگر ابا جان کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو چند ماہ بعد ان دونوں کی رخصتی کرنی تھی۔ چند دن دکان بند رہنے سے ہی گھر میں نوبت بھوک تک جا پہنچی تھی۔ میں نے دکان سنبھالنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میرا کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر کے حالات ایک دم سے خراب ہوئے تھے۔ دوست، رشتہ دار اور جان پہچان والوں سب نے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ میری ماں عدت میں تھی اور میں باہر در در بھٹک رہا تھا۔ میں کوشش میں تھا کہ مجھے کوئی مناسب نوکری مل جائے، لیکن نوکری تو تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی نہیں ملتی۔ میں نے تو صرف میٹرک ہی کیا ہوا تھا۔ دکان مصروف جگہ پر تھی، اس لیے کرایہ بھی زیادہ تھا اور بجلی کے بل بھی۔ میں نے بے بسی سے اماں جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے میرے حالات سمجھ کر مجھے دکان چھوڑنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ میں نے ابا جان کا سامان اٹھا کر گھر لا کر رکھ دیا اور دکان خالی کر دی۔ میں نے کئی چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کی۔ کبھی فروٹ چاٹ کی ریڑھی لگاتا اور کبھی کلفیاں بیچنے کی کوشش کیا کرتا۔ میں نے رات کے وقت ٹرکوں کے اڈے پر سامان بھی اتارا اور دن میں پٹرول پمپ پر بھی کام کاج کیا۔ مجھے ایک دم سے احساس ہوا تھا کہ نہ جانے ابا جان یہ سب کیسے سنبھال کر چل رہے تھے۔ میں تو چند ہی روز میں نڈھال ہو گیا تھا۔ اچانک ہی میرے ماموں کا لڑکا اسلم پاکستان پہنچا اور سیدھا ہمارے گھر ابا جان کی تعزیت کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ 9 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ ڈنکی لگا کر یونان گیا تھا۔ کچھ عرصے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوا اور پھر کرتے کرتے وہ فرانس پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب ہمارے حالات دیکھے تو اماں جان سے کہنے لگا کہ پھپھو ذرا سی تکلیف برداشت کر کے زاہد کو یونان بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اماں جان کی یہ بات سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو اماں نے مجھے اسلم کی آمد کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ یونان جانے کا مشورہ دے کر چلا گیا ہے۔ میں اس وقت خاصا کم عمر تھا، اس لیے نہیں جانتا تھا کہ باہر جانے میں کس قسم کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی اسلم بھائی کا نمبر لیا اور ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے اپنے سفر
اور پھر کامیابیوں کے بارے میں کچھ اس طرح سے باتیں بتائی تھیں کہ مجھے لگا شاید اب باہر جا کر ہی میں پورا گھر سنبھال پاؤں گا، اور ساتھ ہی بہنوں کی شادیاں بھی تو کرنی تھی نا۔ انہوں نے مجھے اس ایجنٹ سے ملوا ڈالا جس کے ذریعے وہ خود باہر گئے تھے۔ ایجنٹ نے مجھے گارنٹی دی کہ وہ باقی ایجنٹوں کی طرح مجھے بیچ راستے میں کہیں بھی نہیں چھوڑ کر بھاگے گا، اور میرے حالات دیکھتے ہوئے مجھ سے 12 لاکھ روپے مانگ لیے تھے۔ باقی سب سے وہ 18 لاکھ روپے لے رہا تھا۔ 12 لاکھ میرے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ میں پریشان ہو کر ماں کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھ کر جب پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا ڈالی تھی۔ اماں جان نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سونے کی چوڑیاں نکال کر دیں اور کہا کہ انہیں بیچ ڈال، اور کچھ قرض مجھے اسلم بھائی بھی دے رہے تھے۔ گاؤں میں ابا جان کی تھوڑی سی زمین تھی، میں نے کچھ زمین بیچ ڈالی، اور پھر سب سے آخر میں بہنوں کا زیور بھی بیچ دیا۔ اماں جان زیور دیتے ہوئے کافی اداس اور رنجیدہ تھی۔ میں نے اماں جان کو گلے لگا کر وعدہ کیا کہ اماں جان جتنا زیور بیچ رہا ہوں انشاءاللہ دعا کرنا اس سے زیادہ بنا کر دوں گا۔ یوں میں ایجنٹ کے ذریعے یونان پہنچ ہی گیا تھا۔ طویل سمندری سفر کے دوران بار بار مجھے اپنا خدا یاد آ رہا تھا۔ ہر روز خبروں میں بتایا جاتا تھا کہ ڈنکی لگاتے ہوئے کیسے کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ ہمیں یونان پہنچا کر ایک بڑی عجیب سی جگہ کچھ عرصہ چھپا کر رکھا گیا، جہاں پر ایک ایک کمرے میں 40-50 افراد رہتے تھے۔ بمشکل کھانا ملتا تھا۔ ایک روز شور مچا کہ پولیس کو اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے جس کا جدھر منہ ہوا وہ بھاگ نکلا۔ حالانکہ ایجنٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام ڈھونڈ کر دے گا، اور آہستہ آہستہ ہم وہاں پر قانونی طور پر رہنے کے لیے کوشش کر پائیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچانک بھاگنے کی وجہ سے صرف کاغذات اور کچھ کپڑے ساتھ تھے، باقی سارا سامان وہیں پر رہ گیا تھا۔ دنوں کا حساب لگایا تو مجھے یہاں پہنچے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور اب تک میری گھر والوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ 2 دن اسی عالم میں گزرے۔ تیسرے روز میں اپنی بھوک کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر کچرے میں سے کھانا ڈھونڈ کر کھانا نکالا اور کھانے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور میں بے اختیار گھر کو یاد کر کر کے روئے چلے جا رہا تھا۔ میں ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس وقت میری حالت بچوں سے بھی بدتر تھی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور میں ڈر کر ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈسٹ بن میں پھینک کر وہیں سے بھاگنے لگا تھا، اور مجھے زوردار ٹھوکر لگی تھی اور میں وہیں زمین پر گر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے لیے بے انتہا فکر تھی، لیکن مجھے اس سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگی، لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی تھی۔ پھر اس نے اشاروں سے بتایا کہ وہ مجھے کھانا کھلانا چاہتی ہے، اور میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس نے مجھے بیکری سے کھانے پینے کا سامان لے کر دیا۔ اتفاقاً بیکری میں موجود ایک شخص بھارت کا تھا۔ اس نے جب مجھ سے اردو زبان میں بات کی تو میں بے اختیار رو پڑا تھا اور اس سے ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس شخص نے نامعلوم زبان میں بوڑھی عورت کو میرے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا، تو وہ بڑے دکھ افسوس کے ساتھ سر ہلانے لگی، اور پھر اسی بھارتی شخص سے کہا کہ وہ مجھے اس کا ترجمہ سنا دے۔ اس بھارتی نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، اکیلی رہتی ہے اور بے اولاد ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کھانا دیکھا، اور میں فوراً اس عورت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ بھوک سے بڑی کوئی بلا نہیں ہوتی۔ میں نے یہ پچھلے 1 ماہ میں جان لیا تھا، اور یوں شاید خدا کو میری بھلائی منظور تھی۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کرواتا تھا، اور رفتہ رفتہ وہ مجھے انگریزی زبان سکھا رہی تھی۔ ساتھ میں مجھے اس بھارتی شخص کا بھی بہت بڑا سہارا تھا، جس کا نام محمد ثاقب تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتا دیا، اور کہا کہ میں اپنے گھر والوں کی ایک ہی امید ہوں، جسے انہوں نے انہیں یونان بھیج دیا ہے۔
میرے گھر میں پیچھے بھوک کا بسیرا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بوڑھی عورت، جسے اب میں ماں کہنے لگا تھا، پریشان سی ہو گئی اور مجھے معقول رقم دے کر کہا کہ میں اسے پاکستان بھجوا دوں۔ وہ بھارتی مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ہنڈی کے ذریعے وہ پیسے پاکستان بھجوا دیے۔ میری ماں کے ساتھ 3 ماہ کے بعد رابطہ ہوا تھا۔ میری ماں کو کسی نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ یونان جانے والی کشتی تو راستے میں ہی الٹ گئی ہے اور اکثر و بیشتر لوگ مارے گئے ہیں۔ جب میری ماں نے مجھے صحیح سلامت پایا تو خوشی کے مارے رونے لگ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ روکھی سوکھی روٹی ہی ہمارے لیے بہت قیمتی تھی، جو تم کچھ نہ کچھ کر کے کما کر لا ہی رہے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹا کافی جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ بوڑھی، جس کا نام مارتھا تھا، اس نے چھوٹی موٹی مزدوری کرنے کی اجازت دے ڈالی اور میں دن بھر قریب قریب کے علاقوں میں جا کر کام کاج کیا کرتا اور وہ پیسے اپنی اس ماں کے پاس جمع کروا دیتا تھا۔ اب مجھے انگریزی زبان بھی آ گئی تھی۔ اس عورت کی ایک دوست وکیل تھی، جس نے میری قانونی رہائش کے لیے کوششیں کرنا شروع کر ڈالی تھیں اور کافی محنت کے بعد کامیابی مل ہی گئی تھی۔ میری یونانی ماں نے مجھے وہاں رہنے کے لیے شہریت سپانسر کی تھی۔ میں اب ہر ماہ پاکستان پیسے بھیج رہا تھا۔ مجھے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ماں بھی اب احساس تھا کہ وہ ایک غلطی مجھ سے خود سے دور کر کے بھیج کر چکی ہیں، اس لیے دوسری نہ کریں۔ انہوں نے دوسری بہنوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا اور اپنی حیثیت کے مطابق انہیں جہیز دیا، اور ان لوگوں کو بھی یہ بتا دیا کہ ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اب 19 سال کا ہوا تھا۔ اچھی خوراک نے مجھے مضبوط جسم کا مالک بنا دیا تھا۔ میری مارتھا ماں میرے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ میں اب بے تحاشا مزدوریاں کرتا، وزن اٹھاتا، جو کام ملتا کر لیتا تھا۔ مجھے اپنے حالات سدھارنے تھے۔ میرا انڈین دوست محمد ثاقب اور مارتھا دونوں ہی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال گزر گئے تھے۔ اماں جان نے پاکستان میں گھر بنا لیا تھا اور اب وہ پیسے جمع کر رہی تھی تاکہ کچھ دکانیں خرید کر کرائے پر دے سکیں۔ میں بڑا مطمئن تھا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے کتنے مشکل حالات سے گزار کر بالآخر یہ دن دکھا دیا تھا کہ میری ماں اور بہن بھائی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وہی لوگ جو ہم سے منہ موڑ چکے تھے اب مجھ سے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر رابطہ کرتے تھے اور منتیں کرتے تھے کہ میں ان کے بھی بیرون ملک کا بندوبست کر دوں۔ میں جواب میں انہیں یہی کہا کرتا تھا کہ کوئی ہنر سیکھو اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ملک میں روزی روٹی تلاش کرو۔ بیرون ملک جا کر کھجل خوار ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری اس بات پر میرے رشتہ دار ناراض ہو جاتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں جان بوجھ کر ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اماں سے بھی میری شکایتیں لگاتے تھے۔ جب اماں جان مجھے سختی سے کہتی کہ میں کسی کی مدد کر دوں تو میں انہیں صاف صاف جواب دے دیتا تھا کہ میں نے موت کے منہ میں پہنچ کر یہاں پر زندگی کو دیکھا ہے۔ جانے کون سا نیک عمل میرے کام آ گیا تھا کہ میں زندہ سلامت یونان پہنچ بھی گیا تھا اور پھر پولیس نے مجھے پکڑ کر ڈیپورٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر پولیس مجھے پاکستان واپس ڈیپورٹ کر دیتی تو جو قرض اٹھا کر میں یہاں تک پہنچا تھا، میرے اپنے گھر والے ہی مجھے تانے دے دے کر مار دیتے اور جوان بہنوں کی ذمہ داری مجھے زندہ درگور کر دیتی۔ کیونکہ میں کچھ بھی کر لیتا لیکن لاکھوں کا وہ نقصان کبھی بھی پورا نہیں کر پاتا۔ میری ماں مارتھا اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اگر میں چاہتا تو اب کسی کرائے کے گھر میں جا کر رہ لیتا، لیکن میرا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ جس عورت نے مجھے بیٹا بنایا تھا میں اسے بڑھاپے اور بیماری میں تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی کہ اب کام کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داری اٹھا کر بھی تم پریشان ہوتے ہو۔ مجھے کسی اولڈ ہوم میں جا کر رہنا چاہیے جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، لیکن میں انہیں بڑی محبت سے روک لیتا اور کہتا کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں۔ اور جب میں بے سہارا تھا اور پریشان تھا، انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا، تو اب بیماری اور بڑھاپے میں بھی میں انہیں بھلا کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں۔ ہمارے پڑوسی بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کے معاشرے میں
ماں باپ کو ہی بوڑھا ہونے پر اولڈ ہوم بھیج دیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے لیے گاڑی لے لی تھی، کارپینٹر کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ میں نے بیرون ملک جا کر یہ چیز سیکھی تھی کہ نہ تعلیم کام آتی ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش۔ محنت اور ہنر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کچھ بنا سکتی ہے۔ اماں بھی اب مجھے پاکستان واپسی پر مجبور کرتی تھی، لیکن میں جانتا تھا اگر میں پاکستان لوٹا تو پھر میرا یونان لوٹنا مشکل ہو جائے گا، اور دوسرا میں اپنی محسنہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میری لا علمی میں ہی مارتھا نے اپنی وصیت میں یہ لکھوا دیا تھا کہ اس کے بعد ان کی پراپرٹی مجھے مل جائے۔ وہ اب بھی مجھے کچھ رقم دینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا کیونکہ میں اسے اپنی ماں سمجھتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، پاکستان میں حالات سدھر چکے تھے۔ میں نے اماں سے کہہ کر دونوں بہنوں کے نام پر بھی گھر خرید دیے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جتنا میکا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی بیٹے کی عزت بڑھتی ہے۔ اچانک میرا بھارتی دوست محمد ثاقب بہت پریشان ہو کر میرے پاس چلا آیا۔ اسے بھارت جانا تھا اور کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مطلوبہ رقم سے بھی زیادہ پیسے اسے دے دیے تھے، تو وہ اپنی آنکھوں میں پانی لے کر میرے گلے لگ گیا تھا اور کہنے لگا، یار تمہارا بہت بہت شکریہ، تم اس وقت میرا ساتھ دیا جب مجھے ہر طرف سے انکار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنا کچھ مسئلہ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تسلی سے پکڑ کر دبایا اور کہا، ہم سب پردیسی بھائی ہیں۔ جب میں پریشان تھا مجھے بھی تمہاری اشد ضرورت تھی اور تم نے میرا ساتھ خوب دیا تھا، اور اب تمہیں ضرورت ہے تو بس یہ مت بتاؤ کہ کیا ضرورت ہے، تم اپنا کام کاج پورا کرو اور پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں خود اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گیا۔ وہ پریشان تھا، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میرے سامنے 5 سال بعد وہ گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ 1 مہینے کی چھٹی پر گیا تھا۔ میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، مجھے بھی خیال نہیں رہا۔ 5ویں دن میں کام سے گھر واپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بیکری کے سامنے کھڑے محمد ثاقب پر پڑ گئی، جو شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور اسے کہنے لگا، تم تو 1 مہینے کے بعد واپس لوٹنے والے تھے، تو پھر اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ وہ بڑا پریشان تھا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر ہی پہنچ گیا تھا۔ میری مارتھا ماں اس کو ملنے کے بعد ہم دونوں دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور میں نے کہا، چلو دوست شروع ہو جاؤ، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ثاقب بھی بھرا بیٹھا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا، یار میں 5 سال بعد گھر وطن لوٹا تھا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، میں نے بہنوں کی شادیاں کروائیں۔ پھر گھر بنوانا تھا، میں نے گھر بنوا دیا۔ میری خود کی بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ اب فون آیا تھا کہ بڑی بیٹی جس کا رنگ کچھ سانولا سا ہے، اس کے لیے لڑکا نہیں مل رہا، اور اگر اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنی ہے تو دان دہیج کا بھی انتظام کرو۔ میں نے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں تو ہر ماہ ساری تنخواہ ہی گھر بھیج رہا تھا، میرے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں نے قریبی دوستوں سے اور تم سے بھی جو پیسے قرض کے طور پر پکڑے تھے میں اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر تو میرے سر پر یہ خبر بم بن کر گر گئی تھی کہ یہ پیسے میری بیٹی کی شادی کے لیے نہیں منگوائے گئے، بلکہ میرے بھائیوں نے کچھ زمین لینی تھی، اس لیے میری بیٹی کا نام استعمال کیا گیا تھا۔ سب کے الگ الگ گھر بنے ہوئے ہیں، میری بیوی اور بچے اسی پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ماں بھی میری بیوی کے ساتھ رہتی ہے، مگر جب جی چاہتا ہے وہ اپنے کسی بھی بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے۔ میری بیوی اسی پرانی بستی میں انہی حالات میں رہتی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ سبھی لوگ اس گھر میں رہتے ہیں، مگر ان سب کے تو اپنے اپنے بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ برا اس لیے لگا کہ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں کافی خوبصورت ہیں، ان کے لیے چچا اور پھپھی تیار بیٹھے ہیں رشتے کے لیے، لیکن میری بڑی بیٹی کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ اس بات پر جب میں نے اماں جان سے بات چیت کی تو وہ میرے سامنے ہی کہنے لگی کہ ایسی لڑکی کو کون اپنی بہو بنائے گا جس کی رنگت میں سیاہی کھلی ہوئی ہے؟ سبھی کو اپنی نسل جوان خوبصورت چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا
اور افسوس بھی ہوا کہ آج کے زمانے میں بھی یہ رنگ اور روح کی باتیں کوئی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس نے گھر والوں کو کہا کہ وہ پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے لایا ہے، اس لیے کسی کو بھی نہیں دے گا۔ تو اس کی ماں نے بڑی سختی سے کہا کہ اگر وہ زمین خریدنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے رہنے کا کوئی انتظام کرے، کیونکہ جس مکان میں میرے بیوی بچے رہتے ہیں وہ بھی میرے ماں باپ کا اور ماں کے نام پر ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور وہ چپ چاپ وہ پیسے اپنے بھائیوں کو سونپ کر واپس آ گیا ہوں۔ اس نے اپنی ساری جوانی پردیس میں گزار ڈالی تھی، بیوی اور بچوں سے دور۔ اس کی بیٹیاں 5، 6 اور 2 سال کی تھیں جب وہ یونان پہنچا تھا، سالوں واپس بھارت نہیں جا سکا تھا۔ اس کی بیوی بڑی صابر شاکر عورت تھی، لیکن اس بار روتے ہوئے اس نے بھی ثاقب سے گلہ شکوہ کیا کہ جن بہن بھائیوں کے لیے اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، دیکھو انہوں نے تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہ کیا اور نہ تمہارے رشتے کا۔ بچے تو میرے محروم ہی رہے لاڈ پیار سے اور اب اچھے مستقبل سے بھی۔ ثاقب کو یہی فکر اب اندر سے کھائے چلی جا رہی تھی کہ اس نے اتنے برس قربانی دے کر بھی کیا حاصل کیا، سوائے اپنے لالچی رشتہ داروں کے گھر چلانے کے علاوہ اب تک اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا اب تو اس کو سمجھ آ گیا ہے نا، اب اسے احتیاط کرنی چاہیے، اب اپنے بیوی بچوں کے لیے الگ سے کچھ انتظامات کرنے ہی چاہیے۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر وہ بیٹیوں کی شادی رشتہ داروں میں کر دیتا تو پھر ساری عمر ہی اسے اپنے بہن بھائی ہی لوٹ لوٹ کر کھاتے رہتے، وہ بڑھاپے میں بھی یوں ہی پردیس کے دھکے کھاتا پھرتا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے ہی بڑھاپا نظر آنے لگا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو کر وہاں سے اٹھا۔ میں نے اسے کافی تسلی دی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اب وہ اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچے گا، مگر میں خوب جانتا تھا کہ جو فکر اسے اندر سے کھائے چلے جا رہی ہے وہ تو اس کا کبھی پیچھا چھوڑنے والی ہی نہیں۔ میں اب کام سے واپسی پر اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا تاکہ اس کے پریشانی کچھ کم ہو اور وہ دل لگا کر اپنے کام کاج پر دھیان دے سکے۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں زبردستی اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلا گیا تو معلوم ہوا اس کے دل کے 3 وال بند ہو چکے ہیں۔ کافی پریشانی والی بات تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کا علاج اپنے خرچے پر کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا میں کچھ دن بعد ہی علاج کرواؤں گا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے 3 یا 4 دن کی مہلت مانگ لی تھی اور کہا میں پھر خود ہی تمہارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میں نے اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑا اور خود گھر پہنچ کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح میرے فون پر ثاقب کی بیکری سے فون تھا، اور جب وہاں کے مالک فریڈ نے مجھے بتایا کہ شاہد تمہارا دوست محمد ثاقب اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو میں اس بات پر یقین ہی نہیں کر پایا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے اس کے فلیٹ پر پہنچا، جہاں پر پولیس ایمبولینس لے کر کھڑی تھی اور اس کی ہاسپٹل منتقلی کا عمل کیا جانا تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، کاش میں راز اور زبردستی اسے ہاسپٹل میں ہی روک لیتا، لیکن شاید وہ اپنا وقت محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس نے مجھے بھی کوئی تکلیف دینی نہیں چاہی۔ اوپر تلے کہ ہارٹ اٹیک سے اس نے زندگی چھیننی تھی۔ ڈاکٹرز نے فوراً بتا دیا کہ ہماری مسلم کمیونٹی اور غیر مسلم کمیونٹی دونوں ہی اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ دکھی اور افسردہ تھے۔ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، جب بھی کسی سے ملتا تھا اسے چند دن میں ہی اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ میں بھی مسلم تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس کی میت کو بھارت پہنچا دوں، اور جب میں نے اس کے گھر رابطہ کیا تو اس کے بھائی نے کہا اگر اس کی بیکری کا مالک سپورٹ کرے اور میت کو بھارت پہنچا دے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ بھائی کی میت کو بھارت لا سکیں، اسے وہیں دفنا دیا جائے۔ اس کا صاف صاف جواب سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ ثاقب کی بیوی اور بچیوں پر کیا گزرنی تھی جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ساری عمر پردیس میں گزارنے والا وہ شخص تنہا
اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا ہے اور اب اس کے وارث ہی اس کی لاش لے جانے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس کے بھائی کو بہت زیادہ ذلیل کیا اور کہا کہ کچھ دن پہلے جو پیسے وہ زمین خریدنے کے لیے انہیں دے کر چلا گیا ہے وہ ہم ہی سب دوستوں نے اسے دیے تھے۔ وہ کافی شرمندہ ہوا لیکن پھر بھی رضامند نہیں تھا۔ میری منہ مولی ماں ابھی یہ دیکھ کر بڑی افسردہ ہو گئی تھی اور کہنے لگی، میں تو یہ سوچ کر دکھی ہوتی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن اگر اپنے ایسے ہوتے ہیں تو شکر ہے کہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے گلے سے لگا کر رو پڑی تھی۔ ہم سب کے سامنے ثاقب کا ایک سوالیہ نشان تھا، چاہے وہ گجرات کا محمد بوٹا ہو، فیصل آباد کا رضوان، ممبئی کا اصغر یا پھر بنگلہ دیش کا محمد شکیب ہو، ہم سبھی کا یہی انجام ہونا تھا۔ ایک دن ہم سب کی نظروں میں خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میرے پاس کافی رقم جمع تھی اور میری منہ بولی ماں نے بھی مجھے کافی رقم بھی میرے دوستوں نے بھی اس مقصد کے لیے پیسے جمع کروا دیے، اور میں اور بنگلہ دیشی دوست شکیب ہم دونوں پورے 20 دن کے بعد محمد ثاقب کی میت لے کر بھارت پہنچ گئے۔ ہم سب نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹیوں کے کیا سے کیا حالات تھے۔ میں چپکے سے کچھ رقم اس کی سب سے بڑی بیٹی سکینہ کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رو پڑی۔ میں اور شکیب کئی دن وہاں پر رہے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے ہماری بڑی عزت کی۔ گاؤں کے لوگ بھی جانتے تھے کہ گھر والوں نے میت کو منگوانے میں سپورٹ نہیں کیا تھا اور ہم دوست اپنے دوست کی میت کو چھوڑنے کے لیے بھارت پہنچے ہیں۔ شکیب جو ان کی رسم و رواجوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا، پہچانتا تھا، اس نے میری رضامندی سے گاؤں والوں کے سامنے ایک حل پیش کیا۔ اس نے میری طرف سے سکینہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ گاؤں کے بڑے بڑے بزرگوں نے کا پریشر تھا اور کچھ اس کے بھائی اور ماں ہمارے تیور بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے اس پیغام پر فوراً ہاں ہو گئی تھی۔ سکینہ کی ماں اور بہنیں بھی ایک چیز سے بہت زیادہ خوش تھیں، اور یوں ایک سوگواری والے ماحول میں ہی میں نے سکینہ سے نکاح کیا اور پھر یونان کی ایمبیسی میں اس کے کاغذات بننے دے کر میں واپس یونان لوٹ گیا تھا۔ میرا مقصد میرے دوست کی روح کو سکون پہنچانا تھا اور میں خود بھی اپنے ایسے ہونے والے انجام سے ڈر گیا تھا۔ مجھے یونان میں 12 سال ہو گئے تھے، لیکن کبھی میری ماں یا بہن نے مجھے شادی کے لیے پوچھا تک نہیں تھا۔ 4 ماہ بعد جب ثاقب کی بیوی کی عدت پوری ہو گئی تو میں ایک بار پھر سے بھارت چلا گیا۔ میں روز ہی سکینہ سے ویڈیو کال پر بات چیت کیا کرتا تھا اور اس نے ہی میرے مشورے سے چھپ کر اپنے پورے خاندان کے کاغذات بنوا ڈالے تھے۔ ثاقب نے دکھی دل کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ ڈالی تھی کہ کاش میں اس کی زندگی میں ہی یہ کام کاج کر دیتا تو وہ اتنا پریشان ہو کر نہ جاتا۔ میرے پاس اب یونان کی شہرت تھی، اس لیے میں سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے خاندان کو کچھ عرصے کے بعد بلوا لیا تھا۔ جب میری ماں کو پاکستان میں خبر ہوئی کہ میں نے ایک بھارتی لڑکی سے شادی کی ہے تو وہ بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں کوئی پاکستانی لڑکی نہیں ملی تھی؟ تو میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی ماں کو جواب دیا تھا کہ پچھلے 12 سالوں میں ایک بار بھی آپ نے کسی پاکستانی لڑکی کا ذکر کیا مجھ سے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی نہ کرتی۔ میں نے یہ شادی اپنے شوق سے یا اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ اپنے دوست کے خاندان کو میں ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ میری ماں میرا اتنا سیدھا سادہ جواب سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اب 18 سال کا ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری ذمہ داریاں پوری کر دی تھیں۔ میری ماں، بہن ہو یا بھائی، مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سکینہ کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی یہاں کام کرنے والے 2 مخلص نوجوانوں کے ساتھ طے کر ڈالی تھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے رشتہ دار دوبارہ کبھی انہیں پریشان کر سکیں۔ میری منہ بولی ماں مارتھا، جو پہلے ہی بیمار تھی، ایک دن چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی تمام رسومات ان کے مذہب کے مطابق ادا کی۔ میں اس روز خوب جی بھر کے رویا تھا۔ پردیس میں زندگی گزارتے گزارتے ہم لوگ کب انسان کی بجائے صرف پیسہ کمانے والی
مشینیں بن جاتے ہیں۔ یہ بات ہم پردیسی خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ میری منہ بولی ماں کا مکان اور اس کے بینک اکاؤنٹ سب میرے نام پر تھے۔ میں یہ سن کر اس کے احسان تلے اور بھی دب سا گیا تھا۔ میں کئی بار سکینہ کے ساتھ ماں سے ملنے پاکستان پہنچا۔ میرے چھوٹے بھائی کی پاکستان میں بڑی عزت ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی اپنے گھروں میں بڑی خوش ہیں۔ ماں بھی ایک عزت دار زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے اب اپنی فیملی سے معذرت کر لی ہے کہ اب مجھے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہوگا۔ میری ماں نے اس بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب میں اپنا سب کچھ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بیچ بیچ میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی بھی مدد کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بات جان لی ہے کہ ہم پردیسیوں کی بیوی بچوں کو ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ اگر ہمیں کچھ ہو بھی گیا تو سکینہ ہر وقت خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ وہ میری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔